افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی اے اہل ایمان کیا تم توقع کرتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑی بدبخت قوم ہے، یہ تمہاری بات کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، یہ لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھا دی، گمان مت کرو کہ یہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ شرکت دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے نا، یا تو کوئی شخص دوسرے کا مقتدی بن کے ساتھ چلے یا اس کا تابع ہو جائے۔ جب تک ان دو میں سے کوئی ایک چیز شامل نہ ہو، مل کر چلنا محال ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ان دو میں سے کوئی چیز نہ ملے گی نا، تو پھر کیسے وہ چلیں گے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں میں نہ مقتدی بننے کی اہلیت ہے اور نہ تابع بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ لوگ مقتدی اس لیے نہیں بن سکتے کہ ان کی فکر خراب ہو چکی ہے، ذہنیت بگڑ چکی ہے، ان کا دل تبدیل ہو چکا ہے۔ اس طرح تابع وہ شخص ہو سکتا ہے جو منصف مزاج بے لوث ہو، مگر یہودی ان تمام صلاحیتوں سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ اس لیے ان کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم ان کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ان کو راہ راست پہ لانے کی اگر کوئی امید تمہارے دل میں ابھی تک موجود ہے تو اسے منقطع کر دو۔ یہ لوگ انتہائی درجے کے متعصب اور سیدھی اور عنادی ہیں، حلیہ ساز، فریب دھندہ لوگ ہیں۔ دنیا کی خاطر دین کو بگاڑ دینا ان کا عام مشغلہ ہے، لہٰذا ان سے کسی بھی بھلائی کی توقع نہ رکھنا۔ فرمایا کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور وہ کیا جانتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدلتے ہیں، اس ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جان بوجھ کے تحریف کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تحریف سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا مراد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ گئے تھے اور وہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں، اور یہ کتاب واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، مگر ان لوگوں نے تحریف یہ کی کہ کہا نا کہ بے شک یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مگر اس کے احکام سختی سے عمل کرنے ہیں، بلکہ ہمیں مشکل لگتے ہیں، بلکہ کہا کہ جس قدر آسانی سے عمل ہو سکے نا کر لینا، باقی کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو بجلی کے ذریعے خاکستر کر دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نے پھر زندگی عطا کی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے دیدہ دانستہ تحریف کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب خصوصاً یہود کی تحریف کی بھی واضح مثالیں موجود ہیں۔ آگے آئے گا کہ یہود کا وتیرہ یہ تھا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا دین سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں بیان کی ہیں وہ سب کے سب آپ پہ پوری اترتی ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کردہ نشانے کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر آپ پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اب رجم کا حکم موجود تھا نا، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے، مگر یہودیوں نے یہ حکم چھپا لیا۔ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک موجود تھا، آپ خوش شکل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، آپ کے بعد گھنگرولو ہوں گے اور آنکھیں سیاہ ہوں گی اور قد بھی یعنی کہ مینا ہوگا اور رنگ گندمی ہوگا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو یہودیوں نے تورات میں آپ کے بیان کردہ حلیے کو بدل دیا اور لوگوں سے کہنے لگے کہ نبی آخر زمان لمبے قد والے ہوں گے اور آپ کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور بال سیدھے ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کی۔ الغرض اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہود سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہاری تبلیغ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ تو سخت قسم کے ہٹ درم لوگ ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ رائے راست سے دور ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے عالم موجود ہیں، اگر یہ 10 آدمی ایمان قبول کر لیں تو کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے،
یعنی کہ سب ایمان لے آئیں گے نا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، مگر یہ عالم اپنی ہر درمی پر قائم رہے۔ ان میں سے صرف ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، باقی سب اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ نصارہ کا بھی یہی حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں مگر انہوں نے آج تک انہیں تسلیم نہیں کیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نصارہ اسی طرح دنیا میں موجود رہیں گے حتیٰ کہ جب مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی یعنی کہ سرکوبی ہوگی، اور پھر جب یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ابتدائی زمانہ میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کے ساتھ موافقت قائم کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ انہیں ترغیب ہو اور یہ اسلام میں داخل بھی ہو جائیں۔ بہرحال حدیث شریف میں آیا نا کہ اس قسم کے احکام ملتے ہیں کہ آگے دوسرے پارے میں قرآن پاک میں بھی آئے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہودیوں کی ترغیب ہی کے لیے تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کو بنانے میں اہل کتاب کا طریقہ اختیار کیا۔ اب اس زمانے میں مشرکین سر میں مانگ نکالا کرتے تھے مگر یہود مانگ نہیں نکالتے تھے مگر ویسے ہی بالوں کو پیچھے کی طرف ڈال دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے موافقت کی خاطر ان کا طریقہ اپنایا، لہٰذا آپ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، مگر یہودی سخت متعصب تھے، ان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ بعد میں آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا طریقہ پھر اختیار کیا اور اکثر اعمال میں نا اہل کتاب کی مخالفت شروع کر دی، اور یعنی کہ ایسے کئی مسائل آتے ہیں کہ جن میں اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے، اور یہود محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا کرو۔ اسی طرح یہود حیض والی عورت کو گھر میں نہیں رکھتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے، علیحدہ کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم عورت کو ہر حالت میں اپنے پاس رکھو، یعنی گھر میں رکھو۔ فرمایا حیض والی عورت گھر کے سارے کام کاج کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ مباشرت جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، تاہم مباشرت نہیں کر سکتے۔ اہل کتاب بالوں کو رنگنا یعنی کہ ناجائز سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی اجازت فرمائی، یہ ان کی مخالفت کی بنا پر تھا۔ اسی طرح یہود تہبند نہیں باندھتے تھے، آپ نے شلوار پہننے اور تہبند باندھنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ شروع میں مدینہ کی یہودیوں کی خاطر ان کی موافقت میں بعض امور انجام دیے، مگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بڑے ضدی اور ہر دھرم لوگ ہیں تو آپ نے ان کے بعض امور کی مخالفت کو حکم دیا۔ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی طرح تم لوگوں نے نہیں ہونا ایمان والو، اے ایمان والو تم اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا، بلکہ اور کسی بھی موافقت کی امید بھی نہیں رکھنا ان سے، بلکہ یہ سخت انادی لوگ ہیں، یہ کبھی بھی تمہاری بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا وتیرہ تو یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا بلکہ اس میں تخریف شروع کر دی۔ اور اہل ایمان تم اہل کتاب سے کسی موافقت کی امید نہ رکھنا۔ اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا جو اعلانیہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا تھا اور آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ البتہ ایک مختصر گروہ ایسا بھی تھا جو بظاہر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا مگر ان کی ہمدردیاں یہودیوں ہی کے ساتھ تھیں۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کا رد عمل کو بیان کیا جاتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اوپر آ رہا ہے، یعنی کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اہل ایمان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ ظاہر کر دی ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو ظاہر کیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات میں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تم مسلمانوں کو تورات کے احکام سے کیوں آگاہ کرتے ہو، جن میں لکھا ہے نا کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ کہ تورات قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں اہل ایمان کو نہ بتاؤ، یہ آخرت میں سے اسی سے تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے۔ کہتے تھے یہ ایسی گہری بات ہے کہ جو ہمارے خلاف جاتی ہے۔
افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی تمہیں اس نقطہ کی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ اہل کتاب کی تمام تر چالاکیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کی ہوشیاری کسی کام نہیں آئے گی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ منافقت کا یہ چکر چلا کہ وہ اہل کتاب اور اہل ایمان دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور فرمایا یہ لوگ جو بے ایمانی کر رہے ہیں اور احکام کی غلط تعویلیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ فرمایا تحریف کلام، منافقت تو عام لوگوں کی بیماریاں تھیں، یعنی یہ خصائل ان لوگوں کے تھے جو تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، ان کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی تھے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو بالکل ان پڑھ تھے، انہیں کتاب کا بالکل علم نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے الا امانش، یعنی چند خود ساختہ آرزوؤں کے، جن کا ذکر آگے آئے گا، یعنی یہ کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف ہے، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی یہودی کو جس نے ختنہ کی ہوگی یعنی کہ اس کو نہیں گرنے دیں گے، یا اگر بنی اسرائیل دوزخ میں چلے بھی گئے تو محدود اتنے ایام کے لیے، یعنی جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے جاہل اور ان پڑھ اس قسم کی آرزویں لیے بیٹھے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہاں تک تھا کہ اربوں کا مال ہضم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سود کو حلال کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے، رشوت کو جائز قرار دیتے تھے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ اب تحریف الکتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ اس جرم کی بنا پہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی تورات لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گویا اپنی تحریر کو اللہ تعالیٰ کی تحریر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ یہ تخریف اس لیے کرتے ہیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے حقیر سا معاوضہ وصول کر لیں۔ مثلاً جب کسی زانی کو رجم کی سزا سے بچانا مقصود ہوتا نا، کہہ دیتے تھے کہ تورات کو حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کا منہ کالا کر دو اور گدھے پر سوار کر کے شہر پھیرو، اور یہ زیادہ سے زیادہ کوئی جرمانہ اس سے لے لو، اسی طرح زانی کی جان بچا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بے شمار من گھڑت وسائل تھے جنہیں تورات کی طرح منسوب کر دیتے تھے۔ تحریف کی دونوں صورتیں ان میں پائی جاتی تھیں، یا تو الفاظ ہی بدل دیتے تھے جیسا کہ بیان ہوا نا، کہ یا پھر الفاظ تو نہیں بدلتے تھے بلکہ ان کی تعویل غلط کر کے اپنا مقصد پورا کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ قباحت بیان کر دی، وہ کتاب الہی میں تحریف جیسی قبیح حرکت کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور تحریف کا دائرہ مسلمانوں تک وسیع ہو چکا ہے، اور آج کے دور میں انصاف کے طرف دیکھیے، پتہ چلے گا کہ اکثریت کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، اور کتنے خود ساختہ اور جھوٹے عقیدے ہیں کہ جنہیں آج کل کے نام و نہاد علماء قرآن و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ تحریف الکتاب و سنت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے واحد قبر پرستی، رسومات فاسدہ اور دیگر بدعات کے متعلق کتنی بناوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ بالکل یہودیوں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ اسی دور میں نیکی کا وہ معیار کہاں رہ گیا ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اقوال صحابہ کا تھا؟ اصل دین کہاں چلا گیا ہے؟ دور حاضر میں دین چند رسومات اور جھوٹے عقائد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ قرآن و سنت کی طرف کون رجوع کرتا ہے؟ نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ عمل کرنے کی۔ شرک و بدعت پر دین کا دور و مدار ہے، اور اس کی تبلیغ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے بھی ہیں۔ یہی چیزیں نعتوں میں ہیں اور غزلوں میں ہیں، اور انہیں پر عمل ہو رہا ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج چند رسوم کو دین کا نام دے دیا گیا ہے، اور لوگ حقیقت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ دین کو سمجھنے والے لوگ بالکل قلیل تعداد میں ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں نا جو مفسرین، فقہاء اور ائمہ دین کے طرز پہ ریسرچ کا بیڑا اٹھائیں اور دین کو اس کا صحیح مقام دلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا کہ قرب قیامت میں فتنوں کا دور آئے گا، اور اس وقت دین کو ہاتھ میں پکڑنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا ہے۔
آج آپ کسی قبیح رسم کی تردید کر کے دیکھیں نا کہ ساری برادری خاندان ناراض ہو جائے گا. شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں, پیدائش فوتگی کی رسومات کی طرف نگاہ ڈالیں, میلوں اور عرسوں کی طرف دیکھیں تو کیا کچھ ہو رہا ہے. قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, میلے لگائے جا رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ نہیں غلط تو کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے. دین کی بعض چیزیں ایسی ہیں نا کہ جنہیں بدلنے کے لیے لوگ علماء کو مجبور کرتے ہیں. پھر دین فروش علماء ان کی اس خواہش کی تخفیف کے ذریعے پورا کرتے ہیں. اس ضمن میں نکاح طلاق کے مسائل کی مثال واضح ہے نا کہ جلد بازی میں طلاق دے دیتے ہیں, پھر جب اپنے کیے پہ ندامت ہوتی ہے تو اس کے لیے راستہ تلاش کرنے لگتے ہیں. طلاق کے کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں لوگ غلط فتوے حاصل کر لیتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ طلاق جیسی اہم چیز جو تھی اس کو عائد کرتے, یعنی صحیح مسئلہ پوچھتے, صحیح بات چلتی دین کے مطابق, سنت کے مطابق, یعنی کہ اچھی طرح غور کیا جاتا, کسی صاحب رائے عالم سے مشورہ لیا جاتا کہ طلاق دینے, پھر اس کے اثرات کے متعلق پوچھا جاتا کہ مگر ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کے ازالے کے لیے فتویٰ حاصل کرنے آتے ہیں. جی غلطی ہوگی, ہے لڑکے نے غصے میں آ کے طلاق دے دی ہے, اب اس کا کوئی حل بتا دیجئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تخریب کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, یعنی خود لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور تحریف کے مرتکب ہوئے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے. یعنی غلط فتوے دیکھ کے, تحریف کر کے جو دنیا انہوں نے کمائی وہ ان کے لیے باعث ہلاکت ہے. ظاہر ہے کہ اگر حلال کی بجائے حرام کمایا ہے, حرام کھایا ہے, تو اس کی قسمت میں تباہی تو آئے گی. اسی بات کو دوسرے مقام پہ یوں بیان فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل, یعنی کتنے ہی پیر اور عالم ہیں کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں. یہ باطل طریقے ہی تو ہیں جو شرکیہ اور بدعتیہ رسومات کو اپنا کر اختیار کیے جاتے ہیں. جھوٹی کہانیاں سنا کر, باطل عقیدے پھیلا کر لوگوں کا مال ہضم کیا جاتا ہے اور ان کے ایمان ضائع کیے جاتے ہیں. تو فرمایا اس قسم کی کمائی پر بھی لعنت, تباہی اور بربادی ہے. لغت دیکھ لیجئے کہ طمع, لالچ کرنا, حرص رکھنا, امید و توقع, حرف چیز کا کنارہ, تحریف کیے لفظی معنی, کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا, اصطلاح میں کسی کلام میں اس طرح رد و بدل کر دینا کہ اس کا معنی و مراد بدل جائے. یہود اسی طرح کیا کرتے تھے نا. فتح کھولنا, المحاجہ بحث کرنا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے منافق یہودیوں کا ذکر شروع ہو رہا تھا نا. امیشون, امی کی جمع ہے جو نہ لکھ سکتا ہو اور نہ ہی کتاب میں سے پڑھ سکتا ہو. امانشو, امنشت ان کی جمع ہے نا, التمنشی کہ معنی دل میں کسی خیال کے باندھنے, اس کی تصویر کھینچنے کے لیے ہیں. پھر یہ کبھی محض ظن اور تخمین پر مبنی ہوتا ہے, کبھی مبنی بر حقیقت ہوتا ہے. عام طور پر یہ تمنی کی بنا پہ نا ظن پر ہی آتی ہے. اس پر جھوٹ کا رنگ غالب ہوتا ہے. کسی چیز کی تمنا سے جو صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے اسے امنیشتن کہا جاتا ہے نا, یعنی دلی منصوبہ. الظن کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ظن کہتے ہیں. اگر علامات قوی ہوں تو ان سے علم کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اگر کمزور ہو تو نتیجہ وہم کی حد سے تجاوز نہیں کرتا.